پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رامو نامی کسان رہتا تھا۔ رامو ایک غریب لیکن بہت ہی محنتی اور ایماندار کسان تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا اور اس کے گھر میں اس کی بیوی اور 2 بچے رہتے تھے۔ وہی اس کی دنیا تھے۔ وہ صبح صبح اپنے کام کو نکل جاتا اور سارا دن کھیتی باڑی کرتا رہتا، دوسروں کی زمینوں پر محنت کرتا تاکہ اسے کچھ پیسے مل سکیں۔ پھر وہ واپس آتا اور باقی سارا وقت اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ اس کی زندگی کافی آرام میں گزر رہی تھی۔ ایک دن صبح صبح رامو اپنے کام کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ وہاں کھدائی کر رہا تھا کہ اچانک سے اس کا پاوڑا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ وہ حیران ہوا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک سراہی تھی جس کے اندر سونے کی اشرفیاں پڑی تھیں۔ وہ سونے کے سکے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر اس کو مل جائیں تو اس کی زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے۔ وہ بھی یہ سوچ رہا تھا، لیکن اس کو خیال آیا کہ نہیں، یہ تو کسی کی امانت ہوگی، کسی نے یہاں زمین میں دفنائے ہوں گے، یہ میں نہیں لے سکتا۔ وہ اپنے دوست شامو کے پاس گیا اور اس سے جا کر مشورہ کرنے لگا۔ شامو نے اس کو آتے دیکھا تو آ کر پوچھنے لگا، رامو خیریت ہے؟ آج صبح صبح ہی یہاں سے آ گئے، آج کام پہ نہیں جانا تھا کیا؟ تو رامو سے کہنے لگا، نہیں شامو بھیا، میں کام سے ہی واپس آیا ہوں۔ آج کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ رامو نے ساری بات شامو کو تسلی سے بتائی۔ شامو نے اس کی بات سنی تو اس سے کہنے لگا، اس کا مطلب ہے جس کی زمین ہے یہ چیز اسی کی ہو سکتی ہے، تو تمہیں پتہ کرنا پڑے گا یہ زمین کس کی ہے۔ تم اسی کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر اس سمسیا کا بتاؤ، پھر اس سے پتہ کرو کہ کیا یہ اسی کی ہیں۔ یقیناً یہ اسی کے ہوں گے۔ اگلے دن رامو صبح سویرے اٹھ کر کام پہ جانے کی بجائے سیٹھ کے گھر گیا۔ سیٹھ کے پاس جا کر اس نے سیٹھ سے پہلے تو سلام دعا کی اور پھر اس کو ساری بات بتائی۔ سیٹھ نے اس کی بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا، ہاں یہ میرے ہی ہیں، میں بھول گیا تھا ان کے بارے میں اور اب مجھے یاد بھی نہیں آ رہے تھے کہ میں نے کہاں دفنائے تھے۔ میں کافی دنوں سے اس کے لے کے پریشان تھا۔ رامو نے وہ سونے کے سکے والا گھڑا اس کو دیا۔ سیٹھ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے بدلے میں اس کو کچھ سونے کے سکے ایک پوٹلی میں ڈال کر دیے اور اسے کہا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری بہت مدد کی ہے، اس لیے تمہارا یہ انعام ہے۔ تم نے بہت ایمانداری سے میری امانت مجھے واپس کی ہے اور میں تمہیں اس کے بدلے کچھ سکے دینا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم بہت محنتی اور ایماندار ہو، میں چاہتا ہوں تمہاری زندگی آسان ہو جائے، اس لیے تم ان کو آرام سے خرچ کرو اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ رامو نے وہ سکے لیے اور وہ لے کر گھر کو چل دیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے سیٹھ کا بھی بہت شکریہ ادا کیا اور اس طرح اس کو اپنی ایمانداری کا پھل ملا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ روز آپ کو اس طرح کی مزیدار سی سٹوریز دیکھنے کو ملتی رہیں۔